Welcome to AppSex آن لائن سپورٹ پروگرام۔ معلمہ عین خان جماعت ششم ہفتہ پانچواں۔ آج کا موضوع ہمارا صادقین ہے۔ صادقین کی شخصیت کے بارے میں آج ہم بلند خوانی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت اور اہم نکات کریں گے۔ صادقین کی شخصیت کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ لمبے قد، کھلی رنگت، تیکھے قد و خال کا یہ انسان اپنے اندر بہت کشش رکھتا تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت تخلیق کا ایک کرب ہوتا۔ بال کبھی بہت گھنے رہے ہوں گے مگر آخر وقت ایک ہی انداز میں الجھے اور بکھرے رہتے تھے۔ آنکھوں پر سیاہ فریم کا موٹے شیشوں والا چشمہ جسے بار بار اپنی ایک انگلی سے اونچا کرتے تھے۔ فارمل لباس کے طور پر صرف شیروانی پہنے بغیر ہرگز نہیں نکلتے تھے۔ کپڑے عام طور پر میلے ہوتے تھے، ان پر جگہ جگہ رنگوں کے نشان لگے ہوتے، باتیں بڑے مست ہو کر کرتے تھے اور آواز میں کچھ ایسی مرکیاں ہوتی تھیں جو عام طور پر کلاسیکی موسیقی گانے والے استادوں کی آواز میں ہوتی ہیں۔ انداز بیاں ایک خاص انداز کا تھا اور الفاظ کا انتخاب بھی کچھ انہی کا حصہ تھا۔ وہ اردو زبان کے ایسے خوابیدہ الفاظ اس روانی سے استعمال کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ پینٹنگ کرتے وقت فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے یا اگر بڑا کینوس ہوتا تو تقریباً لیٹ جاتے۔ جب اپنے کام میں مصروف ہوتے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ صادقین کی زندگی میں کتابوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ کتابوں سے محبت انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی تھی۔ ان کا خاندان امروہہ کی علمی اور ثقافتی تقریبات میں مصروف رہتا تھا اور اس لحاظ سے اس خاندان کی وہاں علمی اور سماجی زندگی میں بڑی اہمیت تھی۔ ان کے گھرانے کے بزرگوں کو کتابیں جمع کرنے، پڑھنے اور خود تصنیف و تالیف سے بھی گہری دلچسپی تھی، لہذا صادقین کو بھی یہ شوق بچپن ہی سے ہو گیا۔ ان کے بزرگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں الماریوں میں بند رہتی تھیں اور بقول ان کے خاص موقعوں پر نکال لی جاتی تھیں۔ مثلاً ان کے بزرگوں کے لکھے ہوئے قلمی قرآن شریف کے نسخے رمضان کے مہینے میں نکالے جاتے تھے اور کربلا اور شہادت عظمیٰ کے موضوعات پر نثر پارے اور مرثیوں کے مجموعے عشرۂ محرم میں۔ صادقین ایسے موقع کے منتظر رہتے اور بڑے غور سے ان ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ ان کی طرز تحریر، نقش و نگار، حاشیے اور کتاب کے اوراق پر جو خوبصورت مصوری ہوتی، انہیں بڑے شوق اور غور سے دیکھتے اور اس طرح صادقین کو کتاب سے اسی زمانے میں تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا جب انہیں کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی تھی۔ ایک روز کسی محفل میں ذکر چل نکلا تو صادقین نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے بتایا، مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں پڑھنا کب سے جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ میں لکھنا کب سے جانتا ہوں۔ چونکہ میں بنیادی طور پر مصور آدمی ہوں تو مجھے لکھنا اس وقت آتا تھا جب مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کسی کتاب کو دیکھ کر میں اپنے ہاتھ سے خود ویسی ہی کتاب بنا لیا کرتا تھا، بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ چونکہ میں تو حروف کی اور الفاظ کی جو شکل ہوتی تھی اس کی نقل اتار لیا کرتا تھا، ان الفاظ اور حروف کے معنی سے نا آشنا رہتا تھا۔ اہل محفل میں سے کسی نے ان کی بات سن کر سوال کر ڈالا، کیا اس وقت جب آپ یہ کرتے تھے تو آئندہ زندگی کا بھی کوئی تصور آپ کے ذہن میں تھا؟ صادقین نے جواب دیا، نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں تھا اپنے ذہن میں تو بس ایک عجیب سی خوشی محسوس کیا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میرا حافظہ برا نہیں، اللہ کا خاص کرم ہے، تو جب میں یادوں کے افق پر یعنی یادوں کی سرحدوں پر دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود کتابیں بنا رہا ہوں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میری کورس کی اور جو کتابیں ہوتی تھیں وہ عام طور پر میری قلمی ہوتی تھیں۔ جن کتابوں میں تصویریں ہوتی تھیں تو میں وہ تصویر بھی بنا لیا کرتا تھا۔ خاص طور پر مجھے جغرافیے کی کتابیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اٹلس بھی شامل ہوتے تھے۔ یوں ہوتا تھا کہ میں پوری رات لیمپ سامنے رکھ کر اپنے نصاب کی کتابوں کی نقل بناتا رہتا تھا اور پھر ان کی جلد سازی بھی خود کرتا تھا، اور پھر لکھنے کے دوران یہ ساری کتابیں مجھے زبانی یاد ہو جاتی تھیں۔
پھر کتابیں نقل کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے جملے کو اپنایا جا سکتا ہے، تو میں یہ کرنے لگا اور یوں کچھ لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ویسے بچپن میں کتابیں بنانے کا جو شوق تھا وہ اب بھی ہے، مگر اب یوں ہو گیا ہے کہ یہ سب کتابیں اپنی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے شاعری شروع کی تو اس کی وجہ بھی یہی چیزیں تھیں۔ اپنے مجموعہ کلام کا قلمی نسخہ بنا کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صاحب دیوان ہو گیا ہوں۔ قلمی نسخے لکھنے کا شوق انہیں آخر عمر تک رہا۔ اس شغل کو انہوں نے ہمیشہ کتابیں بنانا ہی کہا، اور سچ پوچھیے تو یہ ٹھیک بھی ہے۔ تحریر، تصویر، ترتیب اور جلد سازی سب الگ الگ قسم کے کام ہیں، اور وہ یہ سارے کام کرتے تھے، لہٰذا کتاب بنانے کی بات بالکل مناسب معلوم ہوتی ہے۔ صادقین کی خطاطی کی بات چلی ہے تو ایک بار پھر پی ٹی وی کے لیے بنائے جانے والے لوگو کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے، جو ہم نے صادقین سے غالب کے 100 سالہ جشن کے موقع پر بنوایا تھا۔ اسی کی خطاطی کے بعد ان کو یہ خیال بھی آیا کہ کیوں نہ وہ غالب کے منتخب اشعار کو، جنہیں وہ مصور کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خطاطی کی صورت میں بھی لکھا جائے۔ مجھے یہ بات